14 سال کے بعد شہباز شریف کو ہمارا خیال آ گیا۔ عدم اعتماد کی باتیں افسانہ ہیں۔ چودھری برادران نے وزیراعظم عمران خان کو مکمل ساتھ کا یقین دلا دیا۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ ایسی چال کا کیا فائدہ جس کی کامیابی کا کوئی چانس ہی نہ ہو۔ کاف لیگ ڈٹ کر حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ چودھری برادران نے وزیراعظم کے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے اعلان کو خوش آئند قرار دیا۔ وزیراعظم صاحب گھبرانا نہیں، کاف لیگ ڈٹ کر آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ چودھری برادران کی عمران خان کو یقین دہانی۔ عمران خان کی لاہور میں چودھری برادران کے گھر آمد، ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق چودھری پرویز الہی نے واضح کیا کہ عدم اعتماد کی باتیں افسانہ ہیں، ایسی چال کا کیا فائدہ جس کی کامیابی کا کوئی چانس ہی نہ ہو۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ شہباز شریف نے جو سیاسی پیشکش کی اس کا جواب نہیں دیا۔ وزیراعظم عمران خان کی چودھری پرویز الہی سے کچھ دیر الگ کھڑے ہو کر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیراعظم نے شکوہ کیا کہ شہباز شریف کو اپنے مطلب کے لیے چودھری صاحب یاد آ گئے، یہ لوگ ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ملاقات میں وزیراعظم عمران خان نے روس کے دورے کے بارے میں بھی چودھری برادران کو آگاہ کیا۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ آپ کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا، اس کے دورس نتائج برآمد ہوں گے۔ چودھری برادران نے وزیراعظم کے ریلیف پیکج کو بھی سراہا۔ وزیراعظم عمران خان کی چودھری برادران سے ملاقات پر مریم نواز بھی خاموش نہ رہیں۔ مسلم لیگ کی نائب صدر نے وزیراعظم کی چودھری برادران سے ملاقات کی تصویر شیئر کی، ساتھ ہی لکھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں۔ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کو دیکھا تو نہیں، اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا طنز، کہتے ہیں کہ اپوزیشن اپنے ہی حسد کی آگ میں جل رہی ہے اور ابھی تک ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، چاہتے ہیں کہ اپوزیشن پہلے ہلکان ہو جائے۔ وفاقی وزیر نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کچھ دوستوں سے رابطے کا دعویٰ بھی کیا، کہا کہ مریم نواز کا زرداری کے حوالے سے اظہار خیال سب کے سامنے ہے۔ ہم نے تو پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کو دیکھا بھی نہیں، گدھا گاڑی کے اوپر ایک لیڈر جو ہے وہ دوڑ رہی تھیں، وہ لانگ مارچ تھا شاید۔ اپوزیشن اپنے حسد میں خود ہی جل کے خاک ہو جائیں گے۔ کل آپ نے مریم نواز کے خیالات زرداری صاحب کے بارے میں سن ہی لیے ہیں۔ گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے، نواز شریف چور ہے۔ یہ ذلیل آدمی ہر جگہ کہتا ہے گلی گلی میں شور ہے، وزیر اعظم چور ہے، اس کو شرم نہیں آتی؟ اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے ہم اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں۔ پی ایم ایل این کے کچھ دوستوں سے بھی رابطہ ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے کچھ دوستوں سے بھی رابطہ ہوا ہے جو تنگ ہیں اپنی لیڈرشپ سے۔ عمران خان آپ کے دکھ کو سمجھتے ہیں۔ کل ہم نے تیل اور بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے لے کے آئے، ہماری جو مڈل کلاس ہے اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ پیکا آرڈیننس کے خلاف اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے بھی صحافتی برادری کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین نئی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان سمیت میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ارکان نے اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات کی ہے۔ پیکا آرڈیننس کے خلاف چودھری پرویز الہی کا صحافتی برادری کی مکمل حمایت کا اعلان۔ چیئرمین نئی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان سمیت میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ارکان کی اسپیکر چیمبر میں چودھری پرویز الہی سے ملاقات۔ چودھری پرویز الہی کا پیکا آرڈیننس میں ترمیم کو فوری طور پر منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے پیکا آرڈیننس صحافی برادری اور عوام کے ساتھ حکومت کا امتیازی سلوک ہے۔ میڈیا کی آزادی پر کسی قسم کی بھی قدغن لگانا ہمارے اپنے مفاد میں نہیں ہے۔ جماعت اسلامی بھی پیکا قانون کے خلاف صحافی برادری کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ یہ یقین دہانی امیر جماعت اسلامی نے منصورہ میں صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کرائی۔ سراج الحق نے کہا آزاد میڈیا پر قدغن کسی صورت قابل قبول نہیں، پیکا کو مسترد کرتے ہیں۔ ملاقات میں ایمنڈ، سی پی این ای، پی بی اے، اے پی این ایس اور پی ایف یو جے کے اراکین نے شرکت کی۔ چیئرمین نئی بات نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان، میاں عامر محمود، ناز آفرین سہگل، شہاب زبیری، اظہر عباس، کاظم خان، اعجاز الحق، شکیل مسعود، ایاز خان، ارشاد احمد عارف، سرمد علی، میاں طاہر اور محمد عثمان شامل تھے۔ سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم، سیکریٹری اطلاعات جماعت اسلامی قیصر شریف، ڈپٹی جنرل سیکریٹری محمد اصغر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سندھ میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ داخل، کراچی میں گرد آلود ہواؤں کا راج، نواب شاہ میں تیز ہوائیں چلنے سے مختلف مقامات پر سائن بورڈ گر گئے۔ تادو، کنبٹ اور کنکوٹ میں بادل برس پڑے۔ شکارپور میں طوفانی بارش سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا، فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے لاہور، گجرانوالہ اور سیالکوٹ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔
बलूचिस्तान में तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची में मौसम की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से मज़ीद हम मालूम करेंगे मोहम्मद हमाद से, जबकि लाहौर की मौसम की सूरत हाल से मुतालिक हमें आगाह करेंगे अली मिर्ज़ा। हमाद की तरफ चलते हैं, कराची की सूरत हाल मालूम करते हैं। हमाद, बताइएगा कि सिंध में तो बारिश शुरू हो गई है, कराची में तेज़ हवाओं का राज है, मौसम करवट बदल रहा है, क्या सूरत हाल है? आज ही देखें, बिल्कुल कराची में गुज़िश्ता रात से ही जो है मगरिब से चलने वाली जो हवाएं हैं उन्होंने एंट्री जो है वो कर ली है। गुज़िश्ता रात से जो है कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जो है तेज़ हवाएं चलने का जो है सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि कराची और सिंध के जो मुख्तलिफ शहर हैं जिनमें लाड़काना, दादू, जेकबाबाद, बेनज़ीराबाद और शिकारपुर, यहाँ पर जो है कराची में आज से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इस वक्त जो है कराची में बलूचिस्तान के मगरबी साहिली इलाकों से जो है तेज़ हवाओं सिलसिला चलने का जो है वो सिलसिला जारी है। 16 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। शहर का जो दर्जा हरारत है वो 23 सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 65% है। और शमाल मगरब से जो चलने वाली जो हवा है वो 16 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज और कल जो है कराची में इसी तरीके से तेज़ हवाओं जो चलने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, और उसके बाद ये सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा और जो है सिंध से ख़त्म होने के बाद पंजाब की जानिब बढ़ेगा। जी ठीक है हमाद, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख करेंगे, अली मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। अली मिर्ज़ा, सिंध में तो बारिशें हो रही हैं, कराची में हवाओं का जोर है, लाहौर की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाहौर के मौसम की बात की जाए तो आज लाहौर शहर और उसके गिरदोनुमा में सूरज और बादलों के दरमियान आग में चोली का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासब 87% तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मौसम का हाल बताने वालों का ये भी कहना है तेज़ ठंडी खुश्क हवाओं का राज 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से लाहौर और उसके गिरदोनुमा में जारी रहने के इम्कानात हैं। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल बताने वालों का ये भी कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान अब्र रहमत बरसने के इम्कानात हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली मिर्ज़ा हमें ज्वाइन करने का। अली मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद है जो कि लाहौर की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। कराची से हमाद ने हमें कराची के मौसम के बारे में आगाह किया। सिंध में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हुआ, कराची में गर्द हवाओं का राज है। नवाबशाह में तेज़ हवाएं चलने से मौसम जो है वो काफ़ी तब्दील हो गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तुरबत का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट के इकदाम को यकीनी बनाने पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फौजियों के हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तुरबत का दौरा। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। सिपा सालार को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट के इकदाम को यकीनी बनाने पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजियों के हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा और दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार किया। पाक फौज के सरबराह ने तुरबत यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया और जिला केच से ताल्लुक रखने वाले मुआशरे के तमाम तबकात के नुमाइंदों की एक बड़ी तादाद के साथ तफसीली बातचीत की। आर्मी चीफ ने नौजवानों को कौमी धारे में शामिल होने और इलाके की सलामती और इस्तेहकाम में अपना हिस्सा डालने की तरगीब भी दी। आर्मी चीफ ने अयादा किया कि बलूचिस्तान का अमन और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। जामिया कौमी कोशिशों के जरिए बलूचिस्तान की हकीकी सलाहियत को बरूए कार लाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जहांगीर तरीन इस वक्त बीमार हैं। अगर वज़ीर आज़म ने उनकी तीमारदारी की है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जहांगीर तरीन के बयान से PTI के बयानिए को धचका लगा है। जहांगीर तरीन पहले कहते थे कि इमरान खान के साथ हैं, अब खामोश हैं। जहांगीर तरीन ने कुछ लोगों से राबिते किए, देखिए इसका नतीजा क्या निकलता है। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर के दौरान वज़ीर आला पंजाब से 1-on-1 मुलाकात। सूबे में इंतज़ामी और अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने आम आदमी को फौरी और मौसर खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दाम करने की हिदायत की।
وزیر اعظم عمران خان کا ایک روزہ دورہ لاہور، گورنر ہاؤس میں پارٹی اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں کی۔ عمران خان کی وفاقی اور صوبائی وزراء اراکین اسمبلی کو کارکنوں سے رابطوں کی ہدایت۔ گورنر ہاؤس میں ملاقاتوں کے دوران پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی بھرپور تیاریاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں کمی سمیت دیگر حکومتی ریلیف کی عوام میں بھرپور تشہیر کی جائے۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے پارٹی کے مخلص اور محنتی کارکنوں کو ٹکٹس دی جائیں۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزراء کو ہدایت کی کہ عوام کے جان و مال اور مفادات کے تحفظ کے لیے شرپسندوں، ذخیرہ اندوزوں اور قبضہ مافیا کے خلاف مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت بلا سود قرضوں کی فراہمی وزیر اعظم عمران خان آج اسلام آباد میں بلا سود قرضوں کے اجرا کا آغاز کریں گے۔ کامیاب پاکستان پروگرام غربت کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم کے ویژن کا حصہ ہے۔ کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت نوجوانوں کو بااختیار اور کامیاب بنانے کا مشن وزیر اعظم عمران خان آج بلا سود قرضوں کے اجرا کا آغاز کریں گے۔ کم لاگت گھروں کی تعمیر اور کاروبار شروع کرنے کے لیے 2 سالوں میں کل 407 ارب روپے کے قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ حکومت کی جانب سے نوجوانوں، خواتین اور کسانوں کو 56 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت معاشی نمو کو فروغ ملنے اور متوسط طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن سے پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین خالد ارائیں کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی۔ رہنماؤں نے کمشنر کراچی کو کیبل آپریٹرز کے مسائل اور بالخصوص کے الیکٹرک کی جانب سے کیبل کی تاریں پول سے ہٹانے سے متعلق آگاہ کیا۔ خالد ارائیں کہتے ہیں کہ کمشنر کراچی نے کے الیکٹرک کو ہدایت دی ہے کہ کیبل آپریٹرز کی تاریں نہ کاٹی جائیں، بصورت دیگر ان کے خلاف FIR کاٹی جائے گی۔ کرتارپور راہداری بچھڑے ہوئوں کو ملانے کا ذریعہ بن گیا۔ راہداری سے آنے والا سکھ یاتری دوست کے لیے مسجد کی مٹی لے آیا۔ بھارتی سکھ سردار جسپال سنگھ نے مسجد کی مٹی پاکستانی دوست کو تحفے میں دی۔ پاکستانی شہری بابا ذوالفقار مٹی لے کر آبدیدہ ہو گئے۔ کہا کہ میرے اجداد نے اس مٹی پر اپنی زندگی بسر کی ہے۔ بھارتی سکھ سردار جسپال سنگھ نے اپنے آباء و اجداد کی بنائی ہوئی مسجد کی مٹی پاکستانی دوست بابا ذوالفقار کو تحفے میں دی تو ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بھارتی سکھ سردار جسپال سنگھ اور پاکستانی شہری بابا ذوالفقار کے بزرگ بھی آپس میں دوست تھے۔ پاکستانی شہری بابا ذوالفقار کا کہنا ہے کہ مٹی کا تحفہ ان کے لیے قیمتی اثاثہ ہے۔ بھارتی سکھ سردار جسپال سنگھ نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب کرتارپور راہداری مستقبل میں دونوں ملکوں کی تجارت میں بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ دونوں راستوں نے ماضی کے قصوں میں اپنے بزرگوں کا تذکرہ کیا اور ایک ساتھ کھانا بھی کھایا اور یکجہتی کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نمل کوئٹہ کیمپس بلوچستان کے طلباء اور طالبات بشمول ہزارہ برادری کے نوجوانوں کو معیاری تعلیم فراہم کر رہا ہے۔ سی پیک کے منصوبوں میں اچھے روزگار کے لیے طلباء خاص طور پر چائنیز زبان سیکھنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک مختصر رپورٹ نیو نیوز کے سلسلے بلوچستان ڈائریز میں۔ Share, which means thank you. Pukachi, you are welcome. Mekwanchi, mention not. میرا تعلق ہزارہ برادری سے ہے۔ یہاں تک پہنچنے میں مجھے میرے ہسبینڈ نے بہت سپورٹ کی ہے۔ جو میرے نیشن کے لوگ ہیں وہ جب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں پہ جاتے ہیں MA کرنے کے لیے، میں بہت ہی پراؤڈلی فیل بھی ہوتی ہے اور میں انہیں کہہ بھی دیتی ہوں کہ میں نمل یونیورسٹی میں پڑھ رہی جہاں پہ ایک بہت اچھا تعلیمی ماحول ہے۔ ہمارے پاس جو بچے ہیں جو چائنیز زبان سیکھنے کے لیے ایک ایسے علاقوں سے ہے جہاں پہ ابھی بھی راستہ نہیں ہے گاڑی کا، تو مثال کے ارنائی، بارکان سے ہیں، کولو سے ہیں، ڈیرہ بکٹی سے ہیں، تربت اور پنجگور سے بھی لوگ ہیں۔ پیک کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی میں چائنیز لینگویج لرن کر رہی تاکہ مے بی اٹ کین ہیلپ می فردر۔ 43% ایریا آف پاکستان جو ہے صرف بلوچستان ہے، تو اس کا مطلب ہے سی پیک کے جتنے بھی پروجیکٹ، چاہے ریلوے لائن سے لے کر چاہے روڈ ہے چاہے کوئی بھی پروجیکٹ ہے، وہ سارے 43% ایریا بلوچستان سے ہی ہو کے گزر جاتے ہیں۔
تو ہمارے جو بچے ہیں جب تک یہ زبان سیکھیں، چائنیز زبان سیکھیں اور ان کے پروجیکٹس بہت اس میں اپنے آپ کو انوالو کریں، کیونکہ یہ صبح آپ انہی بچوں نے چلانا ہے، یہاں سے باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ پڑھیں فار دی فیمیل، چاہے وہ میرڈ ہے یا وہ بیچلر ہے، ہر ایک کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکے۔ مجھے انشاءاللہ ان کا فیوچر آپ کا جو بلوچستان کے بچوں کا بڑا برائٹ نظر آ رہا ہے، اور ان کا جو ٹرینڈ ہے یا ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بالکل چینج ہے، وہ آ رہے ہیں ٹورڈز ایجوکیشن۔ عوام کی سہولت کے لیے اسلام آباد کے مرکزی علاقے F6 میں پولیس خدمت مرکز قائم کیا گیا ہے، جو ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے عوام کے بے مثال خدمات فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان بھر میں 28 اقسام کی خدمات فراہم کرنے والا یہ پہلا مرکز ہے جہاں شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس، پولیس ویریفیکیشن، کرایہ دار رجسٹریشن، ملازمین کے اندراج، گمشدگی کی رپورٹ، FIR کی نقول، گاڑیوں کی تصدیق اور کریکٹر سرٹیفکیٹ سمیت اہم خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ودن فیو سیکنڈز میرا نمبر کال ہو گیا اور میں کاؤنٹر پہ چلا گیا اور جا کے انہوں نے میری ڈیٹیلز لی، بعد انہوں نے مجھے ٹائم دے دیا کہ آپ اس دن اس ڈیٹ کو آفٹر 3 ورکنگ ڈیز آپ آ جائیں اور آ کے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لے جائیں۔ پولیس خدمت مرکز میں ڈرائیو تھرو کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ سینٹر میں ایک فلور خواتین کے لیے مختص کیا گیا جہاں جینڈر پروٹیکشن یونٹ بھی بنا دیا گیا ہے۔ F6 میں آیا تھا گاڑی کی ویریفیکیشن کرانے اور میں ان کی ساری فیسلٹی سے بہت زیادہ سیٹسفائی ہوں۔ پولیس خدمت مرکز کے قیام کا مقصد پولیس کی خدمات کو جرائم کے شعبے سے الگ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ملتان میں پہلا پولیس خدمت مرکز 2017 میں قائم کیا گیا تھا، جس کا دائرہ بعد میں پورے پنجاب میں وسیع کر دیا گیا۔ پنجاب میں 12,271 خواتین اور بچیاں اغوا 3200 کے قریب تاحال بازیاب نہ ہو سکیں۔ صوبے میں گزشتہ سال کی نسبت رواں سال جرائم میں 30% اضافہ ہوا۔ DIG آپریشنز پنجاب کامران عادل کہتے ہیں کہ کرائم نہیں بڑھا، صرف فری رجسٹریشن کی وجہ سے مقدمات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے شاہد رضوی DIG کامران عادل کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی کامران رضوی، گزشتہ اگر چند سالوں کی، جس میں 4 سال کہہ لیں کہ کرونک کیسز ایسے ہیں جن میں 800 کے قریب خواتین بچیاں ہیں، وہ ابھی تک بازیاب نہیں ہو رہی، کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو مرڈر کر دیا گیا ہے یا وہ کہیں غائب ہیں یا اپنی مرضی سے گئی ہیں، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ جی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی کی بچی بیٹی کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہم بھی اپنا پورا کام کر رہے ہیں۔ پہلا تو کام جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمیں یہ بات تبھی پتہ لگی جب پرچے درج ہوئے تھے، اگر پرچے نہ درج ہوئے تو آپ کو کیسے پتہ لگتا کہ 800 بچیاں ایسی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان اکاؤنٹڈ فار ہیں۔ اس کے اندر بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو کرونک نیچر کے کیسز ہیں وہ کچھ ہیں جو چل رہے ہیں، باقی کافی سارے کیسز ہم نکالتے رہتے ہیں۔ اس کا اگر آپ ٹائم انالیسس کریں تو میں جو ابھی آپ فگر دے رہے ہیں، بہت سارے کیسز اس میں سے فریش کیسز ہیں، جو پرانے کیسز ہیں پچھلے 2-10 سالوں کے، اس کے اندر ایسے کیسز ہیں، لیکن مجھے امید ہے کیونکہ ہم لوگ اس پہ محنت کرتے ہیں، IG صاحب کی پالیسی ہے خود کہ وہ ان کیسز کی مانیٹرنگ IG صاحب تک ہوتی ہے۔ ہمارے ایک ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن ہے جو صرف ایسے کیسز کو پھر خود دیکھتے ہیں، بلاتے ہیں، کنٹینیوسلی اس پہ محنت ہوتی ہے، تو اس میں کیسز میں رزلٹ نکل آتا ہے۔ بالکل DIG آپریشن پنجاب جو ہیں کامران عادل کا کہنا ہے کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے اغوا ہوئی تھی یا بچیاں، ان کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، جبکہ 20% کے قریب ایسی خواتین یا بچیاں ہیں جو بس پنجاب میں جن کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ پولیس تمام تر وسائل جو ہے وہ بروئے کار لا رہی ہے ان کو بازیابی کے لیے، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسٹریٹ کرائم بڑا نہیں ہے، آبادی اگر بات کی جائے تو آبادی بڑی ہے تو اسٹریٹ کرائم جو ہے فری رجسٹریشن ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے ان جو ہے تعداد جو ہے مقدمات کی وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ منشیات ایک لعنت ہے، جس کے لیے IG پنجاب کی کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ 0 ٹالرنس پالیسی کے تحت جو ہے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے ان کو پکڑا جائے، جو سپلائی دینے والے ڈیلر ہیں، بڑے مگرمچھ ہیں، ان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ جی